آج ہم سورت الفاتحہ کی دو بہت اہم آیات الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین پر کچھ تفسیری مواد کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ ان آیات کے معنی کی گہرائی کو سمجھیں۔ جی بالکل، یہ آیات تو ہیں ہی بنیادی، اللہ کی صفات، رحمت، اختیار اور پھر قیامت کا تصور۔ تو دیکھتے ہیں یہ تفسیری نوٹس ہمیں کیا نئی جہتیں دکھاتے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلی آیا الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کے فوراً بعد پھر آتی ہے۔ تو اس تکرار پر مواد میں کچھ بات کی گئی ہے؟ کیا یہ اشارہ ہے کہ بسم اللہ جزو نہیں ہے سورت کا، یا کچھ اور بات ہے؟ جی، ایک نقطہ نظر تو یہی ہے کہ شاید یہ تکرار اس لیے ہے کہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں مانا جاتا بعض کے نزدیک۔ اچھا، لیکن دوسری رائے جو زیادہ مضبوط لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں رب العالمین کی صفت کی وضاحت ہے۔ یعنی جو رب ہے تمام جہانوں کا، وہ اپنی ربوبیت کا کام کیسے کرتا ہے؟ ہاں، اپنی بے پناہ رحمت سے، اپنی خاص مہربانی سے۔ تو یہ گویا تاکید ہے، وضاحت ہے ربوبیت کی۔ صحیح۔ اور رحمت پر ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ فلسفیانہ نقطہ بھی ہے مواد میں۔ ہاں، وہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ اس کا اپنا فضل ہے، اختیاری ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ یہ ان فلسفوں کا رد ہے جو سمجھتے ہیں کہ جیسے سورج سے روشنی خود بخود نکلتی ہے، ویسے ہی کائنات خدا سے بس صادر ہو گئی، بغیر ارادے کے۔ اچھا، یعنی کوئی لازمی امر نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات اس نے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنی مہربانی سے بنائی ہے۔ یہ اس پر لازم نہیں تھا، یہ ایک شعوری، ایک رحیمانہ فیصلہ تھا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس رحمت اور ربوبیت کے بعد آیت آتی ہے مالک یوم الدین، اللہ کا کامل اختیار۔ یہاں مالک اور ملک یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ قرات کا اختلاف ہے۔ کچھ قرأ جیسے عاصم و کسائی اسے مالک پڑھتے ہیں الف کے ساتھ، یعنی مالک، اونر۔ ٹھیک۔ اور باقی قراء اسے ملک پڑھتے ہیں الف کے بغیر، یعنی بادشاہ، کنگ۔ تو مطلب کیا دونوں ٹھیک ہیں؟ جی ہاں، تفسیر یہی کہتی ہے کہ دونوں قرأتیں متواتر ہیں، یعنی مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور دونوں ہی درست ہیں۔ اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ اچھا، ایک میں ملکیت کا پہلو ہے، دوسرے میں بادشاہت، اقتدار کا۔ اور تفسیر یہ بھی کہتی ہے کہ اصل مالک تو وہی ہے جو نیست سے ہست کر سکے، یعنی پیدا کر سکے۔ تو یہ لفظ حقیقت میں صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ زبردست، یعنی ملکیت بھی کامل، بادشاہت بھی کامل، اور یوم الدین، اس کا مطلب تو صاف ہے، قیامت کا دن۔ جی بالکل، دین کا مطلب ہی ہوتا ہے جزا، سزا، بدلہ۔ وہ مشہور ہے نا، کما تدین تدان۔ ہاں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بس وہی، تو یہ جزا سزا کا دن ہے، یوم الحساب، یعنی حساب کتاب کا دن۔ اور خاص طور پر یوم الدین کا ذکر کیوں؟ مطلب دنیا میں بھی تو اللہ ہی مالک ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں عارضی طور پر، مجازی طور پر لوگ ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بادشاہت کا بھی۔ صحیح۔ لیکن اس دن، قیامت کے دن، ہر قسم کی ملکیت، ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کا اختیار، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ وہاں کسی اور کی ذرہ برابر نہیں چلے گی، نہ کوئی دعویٰ اور نہ کوئی اختیار۔ یہ تو واقعی بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، اور سیدھا اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، یہیں وہ ایک بہت لطیف بات آتی ہے جس کا ذکر تفسیر میں ہے، کہ پہلے اللہ کی صفات بیان ہوئی، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب غائب کے صیغے میں تھا، یعنی تھرڈ پرسن۔ جی۔ لیکن جیسے ہی یہ صفات مکمل ہوئیں، کلام کا انداز بدل گیا۔ اب براہ راست خطاب ہے، سیکنڈ پرسن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی صفات سن کر یا پڑھ کر بندہ گویا اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل، تفسیر یہی کہتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی ان عظیم صفات کو سمجھتا ہے، اس کی ربوبیت، اس کی رحمت، اس کا اختیار، تو اس کے دل اور دماغ میں اللہ کی عظمت کا ایک ایسا نقش بنتا ہے کہ وہ بے اختیار ہو کر براہ راست پکار اٹھتا ہے، اے اللہ، ہم بس تیرے ہی ہیں۔ یہ صرف گرامر کی تبدیلی نہیں، یہ تو ایک روحانی کیفیت ہے۔ یقیناً یہ معرفت کا ایک درجہ ہے۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کی یہ چھوٹی چھوٹی آیات اپنے اندر معنی
معانی کا سمندر رکھتی ہیں، اللہ کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کا اختیار کامل، روز جزا کی حقیقت، اور پھر اسی بنیاد پر عبادت اور استعانت کا اقرار۔ بالکل درست۔ یہ صفات ہی تو بتاتی ہیں کہ عبادت کا، حمد کا، تعریف کا حقدار اصل میں وہی ہے جو رب ہو، جو رحمان و رحیم ہو، اور جو فیصلے کے دن کا مالک ہو۔ اچھا، تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ان صفات پر یعنی ربوبیت، رحمت اور روز جزا کی بادشاہت پر اگر گہرائی سے کوئی سوچے تو یہ سوچ اللہ کی عظمت کے احساس کو اور پھر عبادت میں جو حضوری ہے اس کو کیسے بدل سکتی ہے؟